سورۃ الحشر کی آخری 2-3 آیات ہے، اس کی فضیلت سن لیں کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات وہ اللہ الذی سے لے کر یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم تک میرے دوستوں جو شخص سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات صبح اور شام یعنی صبح فجر کی بعد اور شام کو مغرب کی نماز کی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم میرے دوستوں کیا 3 مرتبہ پڑھ کر قل هو اللہ الذی لا الہ الا هو صرف اس 3 آیات کو 1 مرتبہ پڑھ لیں اللہ رب العزت Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. میرے دوستوں اللہ کی صفاتوں میں سے یہ ایک صفات میرے دوستوں دیکھیں فرمایا وہ اللہ الخالق وہ اللہ پوری کائنات کی پیدا کرنے والا الباری بنانے والے المصور تصویر کھینچنے والے ماں کی پیٹ میں اللہ اکبر ایک قطرہ نطفے کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں پیدا کی ہے جو تم اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہو کپڑے میں لگنے سے جو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں جس سے تم دل کی نظر سے دیکھتے ہو اسی ایک قطرے نطفہ سے اللہ نے تمہیں بنا دی پھر اسی ماں کی پیٹ کے اندر تمہارے صورتیں بنا دی تمہارے تصویریں بنا دی کتنی حسین اور کتنی خوبصورت کیا ناک کی نمونہ دیکھ لو آنکھ کی نمونہ دیکھ لو میرے دوستوں کان کی نمونہ دیکھ لو اپنا سر کی نمونہ دیکھ لو اپنا منہ کی نمونہ دیکھ لو پھر اپنی بال کے اندر سر کے اندر کتنی سارے بال ہزاروں لاکھوں بال تمہارے جسم کے اندر تمہارے سر کے اندر پھر میرے دوستوں آنکھوں کے اوپر اس کی آبروں کو دیکھ لو کس انداز سے تمہیں بنا دی ہے تصویر المصور وہ تصویر بنانے والے کیا حسین اور خوبصورت کیا عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے اللہ اکبر حسین اور خوبصورت جس کی پیچھے عورتیں جنونیت کے اندر آ کر میرے دوستوں جنونیت میں مبتلا ہو گئی اور شکل کی طرف دیکھتے ہوئے میرے دوستوں سیب کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتے ہیں میرے دوستوں اسی کی حسین اور اسی کی خوبصورتی کو دیکھتے کہ حسن جمال اللہ نے بنایا پھر اس سے اللہ رب العزت بڑھ کر اس سے حسن و جمال عطا کی ہے رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستوں جب پیدا ہوا اللہ کے رسول نے ان کی میرے دوستوں بغیر نام کٹے ہوئے میرے ختنہ کیے ہوئے میرے دوستوں دوسرے بچے جب پیدا ہوتے ہیں گندگی لے کر دنیا میں آتے ہیں تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں بغیر کسی گندگی کے دنیا کے اندر تشریف لائے ختنے کیے ہوئے اور پھر پاک پاکیزہ ہو کر میرے دوستوں اس دنیا کے اندر تشریف لائے جب ابو طالب دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر اتنے حسین و جمال حسن جمال والے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھا جب ابو لہب دیکھتے ہیں بولتے ہیں کہ بھائی اتنے حسن جمال والے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھا میرے دوستوں عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ اتنی حسین اور جمیل بچہ میں نے کبھی زندگی میں جب جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر تشریف لاتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں فرماتے ہیں اتنی حسین اور جمال یا اللہ تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا میں نے تو اس کائنات کے اندر کہیں بھی ایسے بچہ نہیں دیکھا اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل امین سن لو جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جیسا میں نے بنایا وہ جیسا ہی ختم کر دی اس کی بات اتنی حسین اور خوبصورت کسی کو نہیں بنا سکتے ہیں اس کی جس جانچہ میں بنایا وہ جانچہ ہی ختم کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے حسین اور جمیل بنا کر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجے میرے دوستوں تو اللہ کی ذات کیا ہے بھائی المصور تصویر بنانے والے مگر اس کائنات کے اندر میرے دوستوں تم اپنے شکل کو کیسے کیسے بنا لیتے ہو میرے دوستوں ایک کالے ہے مگر اللہ نے اس کی اندر جو جمال اس کے اندر میرے دوستوں جو صورت بنائی ہے وہ بھی ایک خوبصورت ہے اس کے اندر کالے تو ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک حسن ہے
جمال ہوتی ہے، اور گورے ہیں اس کے اندر بھی ایک قسم کے حسن اور جمال ہے۔ میرے دوستوں آپ اسی طریقے سے آپ کی 10 بچے ہیں، کسی کا شکل کیسے ہے، کسی کا شکل کیسے ہے، اور کسی کا شکل کیسے ہے، اور اس میں سے ایک ایسی ہے جو حسین اور جمیل ہوتی ہے۔ میرے دوستوں وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب دنیا والے بھی اپنے کمال ہی دکھاتے ہیں، یہ بیوٹی پارلر والے ایک کانے ہیں بالکل، جو چراغ سے بھی نظر نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا کالا کیوں بنایا، اور وہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو گورے کیوں بنایا۔ اللہ کے اندر اللہ نے یہ حکمت اللہ کے درمیان، یا رب العزت اللہ نے اس کو حسین اور جمیل کیوں بنایا، اتنے گورے کیوں بنایا اور اتنے کالے کیوں بنایا؟ اس میں تو کوئی ضرور مستحاد ہے نا بھائی، لیکن دنیا والے اس کو گورے بنا کے اس لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ رات کو گورے نظر آتی ہیں اور صبح کے دھلے ہوئے دسمبر سارے ختم، اور پھر ختم ہونے کے بعد کیا نظر آتا ہے؟ بھائی کالے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ کس چیز کی کمال؟ بل یہ دسمبر بیوٹی پارلر کی کمال ہے۔ رب نے جو حقیقت بنا کر بھیجے ہیں، لیکن اس میں مداخلات کی کوشش کی ہے، اور جیسے پانی سے دھوئی اس کی اپنے اصلی شکل نظر آ گئی۔ یہ بیوٹی پارلر کی کمال دکھا دی ہے۔ آپ دیکھو تو وہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات مصور ہے۔ پھر فرمایا اللہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت بہترین بھالے نام ہے، اللہ کی 99 نام۔ دیکھو میرے دوستوں یہاں 18 اپنے ہاتھوں کے اندر، اسی دوسرے ہاتھ کے اندر 88۔ میرے دوستوں کتنا ہے؟ 88 کتنا ہو گیا؟ 99 نام اللہ کی تمہارے ہاتھوں کے اندر اللہ نے اس کی شکل و صورت بنا دی ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو شخص ان کی ناموں کو یاد کرے گا زبانی، میرے دوستوں اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری نمبر میرے دوستوں فرمایا سورۃ الحشر کی آخری 2-3 آیات ہے، اس کی فضیلت میں نے پچھلے جمعہ کو نہیں بتایا، تو آج میرے دوستوں سن لیں کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات وہ اللہ الذی سے لے کر یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم تک۔ میرے دوستوں جو شخص سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات صبح اور شام یعنی صبح فجر کی بعد اور شام کو مغرب کی نماز کی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میرے دوستوں کیا 3 مرتبہ پڑھ کر پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو، صرف اس 3 آیات کو 1 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں اس کی دعائیں کے لیے، اس کو دعا کرنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ اگر اس نے صبح کو پڑھ لی، مغرب سے پہلے وہ انتقال ہو گئی، رب العزت اس کو شہید کا درجہ عطا فرماتے ہیں، شہید کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ مغرب کی بعد اگر اس نے یہ 3 آیاتیں پڑھ لی صبح فجر تک، میرے دوستوں اس کے لیے 70,000 فرشتہ دعائے مغفرت فرماتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے مقرر فرما دی، 70,000 فرشتوں کو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر وہ انتقال ہو گئی نہ مغرب سے لے کر فجر تک تو وہ درجہ شہید اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ 2 چیزیں میرے دوستوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، زیادہ نہیں، صرف 7 مرتبہ پڑھ لو۔ اس کی بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 10 مرتبہ پڑھ لو میرے دوستوں۔ پھر اس کی بعد هو اللہ الذی سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات آپ پڑھ لو، اللہ رب العزت آپ کو شہید کا درجہ عطا فرما دیں گے، جہنم کی دردناک عذاب سے نجات عطا فرما دیں گے، اور 70,000 فرشتوں کو آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ رب العزت مقرر فرما دیں گے۔ تو میرے دوستوں کتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی لمبی نہیں ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنی آسان لفظ ہے، صرف 10 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہم اجرنی من النار صرف 7 مرتبہ پڑھ لو، اور پھر اس کی بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات۔ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے کم از کم آپ سیکھ لیا کریں، اس کو زبانی یاد کر لیا کریں، یا اپنے گھر میں بچے پڑے ہوئے ہیں تو اپنے بچوں کو بول دو بیٹا آخری 3 آیات پڑھ کے ذرا سنا دو، آپ نے سن لیا، آپ کو ثواب مکمل مل گئے۔ تو میرے دوستوں اللہ ہم سب کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ رب العزت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد اور ترمذی شریف کی حدیث میں،
حضرت معقل بن یسار سے مرضی ہے کہ سورت مبارک کے آخری 3 آیات بڑی فضیلت والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص صبح شام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر اس کی بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس کے لیے 70,000 فرشتوں کو دعاؤں کے لیے مقرر فرما دیں گے، اور اگر اس کی درمیان وہ انتقال اس کی اگر ہو جائے تو رب العالمین اس کو شہید کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔